السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النور کی آیت نمبر 61 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الفرقان کی ابتدائی 9 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 10 سے 31 تک تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ ناظرین، پچھلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کے متعلق کیا بیان کیا، اور اس میں اللہ کی وحدانیت اور سورۃ الفرقان کی ابتدا میں اللہ کی عظمت، قرآن کی شان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کے متعلق ہم نے سنا۔ اسی طریقے سے آج کی تلاوت کی ابتدا میں بھی اللہ کی عظمت، جنت، آخرت، دوزخ، اس کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز عطا فرما دی ہے، اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یعطی وانا قاسم، یعنی اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام اپنے تواضع سے اس دنیا کو نہیں اپنائے، بلکہ عام لوگ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے آپ رہے۔ جب اہل مکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ دیکھے تو فوراً یہ کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، ہمارے پاس رہیں گے تو ہم آپ کو کافی مال و دولت عطا کریں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی اس طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہاڑوں کو بھی سونے کا بنا دیتا، لیکن حضور علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس لیے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب اہل مکہ اس طریقے کی باتیں کرتے رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 10 کو نازل فرمایا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو میں ان کے لیے ایسے باغات تیار کر دیتا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور میں بہترین اور شاندار محل بھی بنوا دیتا۔ ناظرین، ساری کائنات ایک دن فنا ہونے والی ہے، اس کے بارے میں سب کو یقین ہے، اور اس وقت کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر کوئی ذات اس وقت باقی رہے گی تو وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ۔ اسی طریقے سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب اہل مکہ و دیگر انکار کرنے والوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 11، 12، 13 کو نازل فرمایا، اور اس میں دوزخ کی حقیقتوں کو واضح کر دیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد جنت کا ذکر کیا گیا۔ تو ناظرین، ان تمام مضامین کو جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الفرقان کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا۔ واللہ بہت بابرکت ہے، جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا
مقرنين دعوا هنالك ثبورا तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا आज एक ही मौत को न पुकारो, बहुत सी मौतों को पुकारो। قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا आज एक ही मौत को न पुकारो, बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या बहिश्ते जावेदानी जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमलों का बदला और रहने का ठिकाना होगा। लहुम फीहा मा यशाऊन खालिदीन कान अला रब्बिका वअदन मस्ऊला वयौम यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फयक़ूलु अअंतुम अضللتم عبادي أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل। जिस दिन खुदा इनको और उनको जिन्हें ये खुदा के सिवा पूछते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे। قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا। वो कहेंगे कि तू पाक है, हमें ये बात शाया न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही इनको और इनके बाप दादा को बरतने की नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे। فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا। तो काफिरों, इन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुटला दिया, बस अब तुम अजाब को न फेर सकते हो, न किसी से मदद ले सकते हो, और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا।
اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورۃ الفرقان کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج کی تلاوت میں ہم اللہ کے فضل سے 19واں پارہ جو وقال الذین سے مشہور ہے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا۔ یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے ہمارے پاس آ جائے یا پھر ہم اپنے آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے ہم قیامت پر یقین کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا رد فرماتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگوں نے بہت بڑی بات کہی ہے اور سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس بات کو مان لیا جائے کہ اگر فرشتوں کو سامنے پیش کر دیا جائے تب بھی یہ لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے اور قیامت پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ انکار کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم ان کے سامنے ان کی بات کو مانتے ہوئے کوئی چیز پیش کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ کسی اور بات کا مطالبہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کو اس دن دیکھیں گے جس دن ان کے لیے خرابی و بربادی ہوگی۔ تو ناظرین، 19ویں پارے کی ابتدائی آیتوں کے معنی جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا۔ تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کے اخیر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ظالم کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ظالم فرط ندامت سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لے گا اور اس وقت یہ کہے گا کہ کاش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، آپ کی معیت کو اختیار کرتا،
اور یہ کہے گا کہ ہائے افسوس میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا اور شیطان کے بہکاوے میں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلتا، کیونکہ شیطان تو ایک مصیبت کے وقت میں چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام اپنے رب سے اپنی قوم کے تعلق سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الفرقان کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورۃ الفرقان کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کے اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ظالم فرط ندامت سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لے گا اور اس وقت یہ کہے گا کہ کاش میں حضور علیہ السلام کی صحبت، آپ کی معیت کو اختیار کرتا، اور یہ کہے گا کہ ہائے افسوس میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا اور شیطان کے بہکاوے میں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلتا، کیونکہ شیطان تو ایک مصیبت کے وقت میں چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام اپنے رب سے اپنی قوم کے تعلق سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الفرقان کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا
نصيرا صدق الله العظيم. اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الفرقان کی مزید آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.